زمین پر انسان کو آباد ہوئے ہزاروں سال گزر چکے۔ انسان نت نئی بولیاں بولنا سیکھ چکا، رہن سہن، کھانے پینے اور لباس پہننے کے بہترین طریقے سے واقف ہو گیا۔ قدرت ہدایت کا نیا دروازہ کھولنے کو تیار تھی۔ اب ابو الانبیاء کی دنیا میں تشریف آوری تھی، کیونکہ بعد میں جتنے انبیاء و رسل آئے سب ان کی اولادوں میں سے تھے، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست قرار دیا۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان یعنی ابراہیم میں اچھی پیروی تھی، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ ابراہیم یا ابراہیم، اس نام کے اگر معنی دیکھے جائیں تو عبرانی زبان میں اس کے دو حصے ہیں، یعنی کہ اب اور رحم۔ اب کے معنی باپ اور رحم کے معنی لوگوں کی جمع۔ تو مجتمعی طور پہ اس کے معنی لوگوں کا باپ یا ایک باپ جس کی بہت ساری اولاد ہو، ان کو مانا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں اسے رحم دل باپ بھی سمجھا جاتا ہے۔ معنی جو بھی ہوں، ہمیں اب تاریخ اور ہمارا دین ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا۔ تو واقعی آپ نہ صرف رحم دل باپ تھے بلکہ رحم دل لوگوں کے بھی باپ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام ولادت کے حوالے سے بہت سی مختلف رائے ہیں، اور وہ ہونی بھی تھی، کیونکہ آپ آسمانی مذاہب میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے مختلف مذاہب کی ہسٹورینز نے آپ کی ولادت کے مقام سے لے کے ہجرت سے لے کے وصال تک اپنے علاقوں کے قریب ہی رکھا ہے، لیکن بیشتر ریسرچرز کے مطابق آپ کا مقام ولادت جو ہے وہ بابل میں یا اس کے آس پاس ہی ہوا۔ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں بقول روایت کے ایک غار میں یہاں آپ پیدا ہوئے۔ اب وہ غار شاید نہیں رہا، لیکن اس کے نشانات ضرور ہیں۔ آئیے زیارت کرتے ہیں۔ چند روایت کے مطابق آپ قدیمی شہر بابل یا الورقہ میں پیدا ہوئے۔ بائبل کے مطابق آپ اسی قدیمی شہر ار میں ہی پیدا ہوئے، اور آپ کی یوم پیدائش تقریباً 2160 سال قبل عیسوی بتائی جاتی ہے۔ اور یہ شہر جو ہے فرات یعنی کہ یوفریٹس کے ساتھ ہی آباد ہوا، اور قدیمی شہر جیسے کہ بابل اور نینوا ان سے بھی پہلے کا ہے۔ فیلاڈیلفیا اسٹیٹ یونیورسٹی اور برٹش میوزیم کے چند ریسرچرز نے اور آرکیالوجسٹ نے مل کے 1922 سے لے کے تقریباً 1934 تک 12 سال تک اس علاقے میں ایکسکیویشن کی، کھدائی کی۔ یہ علاقہ جو ہے عراق کے جنوبی شہر نصریہ کے قریب ہے، اور وہاں سے ان کو یہ آثار، یہ روئنز ملے۔ اس طرح ہمیں کچھ تاریخی طور پہ اندازہ ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے میں تھے، آپ کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے، اور چند واقعات جن کا آپ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے وہ مناظر کیا تھے۔
यहाँ आके सब आया हो। और अल्लाह की रहमत देखें, इस जनूबी गर्म इलाके में भी हमें बारिश मिली। अरबी में सीढ़ी वाले मीनार को ज़कूरा कहते, वहीं से ये नाम ज़कूरत आया। ये जो मीनार पीछे नजर आ रहा है, ये बहुत ही कदीम है और इसकी बहुत बड़ी और अहम निशानी है। सबसे पहली निशानी तो ये कि इसे मीनार बाबुल भी कहते हैं। और बाबुल की जो कौमें थी, जो कदीम कौमें थी, जिन्हें 2000 साल कबल ईस्वी कहा जाता है, अकेदिया और सुमारी, उनको भी इससे मुंसलिक किया जा सकता है। लेकिन ये मीनार कहते हैं कि एक उस वक्त के अजीम बादशाह ने बनवाया था, और कहते हैं रिवायत में कि वो जन्नत तक पहुंचना चाहता था। इसके ऊपर एक मकाम है जहाँ इनका एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा करते थे, चांद की। लेकिन इसके पास एक और इलाका है, तारीखी इलाका है उर, जहाँ आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। 1910 में इराक के एक और कदीम शहर निपुर में चंद टूटे हुए कतबे तख्तियां मिली। उस पे चंद हरूफ जो लिखे थे, वो बज़ाहिर अंदाजा तो नहीं हो रहा था, किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हुआ कि उसमें बाबुल के कोई सैलाब की बात थी। इसी तरह दो और कतबे मिले थे, दो और तख्तियां मिली थी जिन पे इसी तरह के जिक्र। ये इतने कदीम थे कि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अभी तक और में अपने घर को छोड़ा ही नहीं था। हमें यहाँ से मजीद मालूमात मिलती हैं ज़कूरत के बारे में, ना ही सिर्फ उसके नाम के बारे में। जैसे कहा कि अरबी में ज़कूरा उसको कहते हैं जो कि सीढ़ियों से या हिस्सों में बटा हुआ कोई मीनार हो, और ये यही कह रहे हैं कि स्टेज टावर के इसके बटों में बटा हुआ एक मीनार है। ये हम लोग यहाँ से जान पा रहे हैं इसकी असल हाइट क्या थी, तकरीबन 26 मीटर ऊंचा था। और ये जो आर्किटेक्चरल इसका जो डिज़ाइन स्टाइल है, ये टिपिकल मेसोपोटामिया जो इस वक्त उस कदीम ज़माने के लोग बनाया करते थे, उससे ही मुंसलिक है, उसी तरह का ही। और यहाँ इन्होंने ख़ास तौर पे दर्ज किया और लिखा गया है, ये बनाया गया था उस वक्त के बादशाह उर-नमू से, और उर-नमू से ही नमरूद का नाम हमारे सामने आता है। लेकिन मुकम्मल किया गया उसके बेटे से, शुल्गी, उसने इसे मुकम्मल किया। ये 3 हिस्सों में बटा था। इस वक्त आपको जो शायद नजर आ रहा है वो तकरीबन 2/3 है, यानी कि 1/3 और था। और ये 3 सीढ़ियां इनकी जाती थी। एक जो बिल्कुल सामने से जो है बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाया करती थी, तो खैर टूट फाट के बाद फिर उसको भी नीचे कर दिया गया। लेकिन जो साथ वाली हैं, दाएं और बाएं, ये जाया करती थी पहले या दूसरे लेवल तक, और वहां से जुड़ती। और इसके बनाने का मकसद वही था, अपने देवता, अपने खुदा यानी चांद की पूजा करने के लिए। और ये 4 कोने खास तौर पे इसी मुताबिक बनाए थे कि ये 4 कोने उसी के मुताबिक थे जहाँ से ये चांद की पूजा करते थे। कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाली और फिर मशरकी मगरबी जानिब इनका एक टेम्पल था, वहाँ इनका मंदिर था जहाँ से ये पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो अकीदे के हवाले से इंसान बिल्कुल तबाही हो। कहा जाता है एक बहुत ही मशहूर शहर कूसा में मरीख यानी मार्स को देवता माना जाता था, और एक जंग का खुदा था जिसका सर तो इंसान का था लेकिन धड़ जो है वो शेर का। बाबुल एक बहुत कदीम और अजीम शहर था जहाँ पे मश्तरी यानी कि जुपिटर को रोशनी नूर का खुदा माना जाता, और यहाँ उर में चांद को खुदा माना जाता, उसे देवता माना जाता। पास ही एक और आबादी थी
وہاں سورج کو دیوتا مانا جاتا تھا. وہاں ایسے بھی اثرات نکلے جس میں ایک ہاتھ میں سورج پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہو. یہ جب آرکیولوجسٹ نے مزید چیزیں نکالی تو ایسے تخت بھی نکلے جس میں کم از کم 5000 دیوتاؤں کی مورتیاں نکلی یا ان کے نشانات. اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے یہ کفر کا ماحول تھا اور نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور بت پرستی اپنے پورے بانک پن پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے اور بتوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا. قوم ایک میلے پہ گئی تو آپ نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن ان کو لاجواب کرنے کے لیے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جب وہ واپس پلٹے تو دیکھا کہ بتوں کا تو کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا. تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ سلوک کس نے کیا. پھر بولے ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں وہی بولتا ہے تو یہ اسی نے کیا ہوگا. تخت لگ گیا، نمرود بیٹھ گیا اور اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھ گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو یا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. تو یہی موقع تھا جس کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کو یہاں تک لائے تھے. آپ نے فرمایا اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، جو اپنے وجود کو بچا نہ سکے، اپنے درد کی کہانی بھی سنا نہ سکے، جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکیں، وہ تمہیں کیا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام قرآن مجید کی 25 سورتوں میں آیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حدید، سورہ ممتحنہ، سورہ اعلیٰ. آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، سائنس، ریسرچ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم اس کو صحیح معنی میں اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ اس دور کے لوگ یہ جو بنانے جا رہے تھے تو ان کو کیا کیا مسئلے مسائل درپیش آئے، کس طرح انہوں نے اس کو بنایا اور کہاں تک اسے لے کے گئے. یہ جو مینار ہے کہتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے جو کہ ملا ہے آرکیولوجسٹ کو. میں خود یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوں کہ یہ مینار کہاں تک لے کے گئے ہوں گے اور اس کو لے جانے میں کیا کیا لگا ہوگا. لیکن اس سے زیادہ مجھے جو سوچ آ رہی وہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں اندر کیا خواہش ہے، وہ کیا ڈرائیو ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیشہ اونچا سا اونچا مینار بنائے، جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ وہ کھنڈرات ہیں جہاں کبھی مندر ہوا کرتے تھے. ان کے عظیم دیوتا کچھ نہیں بچا، اور وہ ار شہر کے چند آثار جہاں یہ شہر تھا، آباد تھا، ان کو دیکھ کے عبرت ہی حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم، آپ، میں، یہ اونچی اونچی عمارتیں سب ختم ہو جائیں گی، رہے گا تو صرف اللہ کا نام.
वो जो मुनकर थे उन पे क्या अजाब नाजिल हुआ, ये और सवालात के जवाब इंशाअल्लाह हम आपको कल सुनाएंगे। हमारा सफर जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।